جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی نشست میں خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں. ہم سے پہلا سوال لکھا ہوا موصول ہوا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. انہوں نے پوچھا ہے کہ کل ایک علمی ڈیبیٹ کے بعد اہل مدارس کے بعض حلقوں کی طرف سے یہ رائے سامنے آ رہی ہے کہ الحاد کا مؤثر مقابلہ کرنے کے لیے مدارس کے نصاب میں فلسفہ اور منطق کی قدیم کتابوں کو مزید اہمیت کے ساتھ شامل کرنا اب ضروری ہو گیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی عصر حاضر کے الحاد کا جواب دینے کے لیے قدیم فلسفیانہ و منطقی بنیادوں پر تعلیم دینا ناگزیر ہے، یا پھر قرآن مجید نے جن فطری، اخلاقی اور وجودی بنیادوں پر اللہ کا تعارف کرایا ہے، اصل ضرورت انہی قرآنی مناہج کو گہرائی کے ساتھ پڑھانے اور سمجھانے کی ہے؟ دوسرے لفظوں میں الحاد کے فکری چیلنج کا اصل جواب فلسفے کی روایت میں ہے، یا قرآن کے بیان کردہ تصور خدا اور انسانی فطرت میں؟ ایک استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں سے ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں، تو لازماً ہمیں فلسفے اور منطق کی بنیاد پر گفتگو کرنی چاہیے ہے. کیا فرماتے ہیں؟ میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید الہامی کتابوں میں بھی اس لحاظ سے بڑی منفرد کتاب ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو بیان نہیں کرتی یا دین کیا ہے اس سوال کا جواب نہیں دیتی، وہ دین کا استدلال بھی بیان کرتی ہے. یہ بھی بیان کرتی ہے کہ وہ جو کچھ ماننے کا یا کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے اس کے پیچھے کیا دلائل ہیں. وہ ذات باری کے بارے میں بھی اسی طرح گفتگو کرتی ہے. وہ اگر شرک کی نفی کرتی ہے تو اس کے لیے بھی باقاعدہ دلائل کے ساتھ اپنا موقف واضح کرتی ہے. وہ شریعت دیتی ہے تو احکام کی علل بیان کرتی ہے، یعنی یہ بتاتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کی بنا پر یا جس کے پیش نظر یہ حکم دیا جا رہا ہے. قرآن مجید نے ہر جگہ یہ طریقہ اختیار کیا ہے. اسی طرح بارہا توجہ دلائی گئی ہے کہ قرآن مجید کو کسی واعظ کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ اس طرح نازل کیا گیا ہے کہ ہدایت بھی بیان کر رہا ہے، استدلال اور ریزننگ بھی بیان کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ لوگوں کو دعوت بھی دے رہا ہے. تو نہ وہ دعوت کے لیے خارج میں کسی چیز کا محتاج ہے، نہ اپنے مقدمات اور اپنے پیش کردہ دین اور اپنی نازل کردہ ہدایت کے لیے کسی دوسری چیز کی طرف لوگوں کو توجہ دلاتا ہے کہ وہاں سے جاؤ اور اس کے لیے دلیل ڈھونڈ لاؤ. وہ خود بیان کرتا ہے. تو اس لیے اصل تو وہی ہے. یعنی ہمارے ہاں دین کے علماء کو اس کی تعلیم دینی چاہیے. قرآن مجید کے حجج کیا ہیں، اس کے دلائل کیا ہیں، وہ کس طرح کی بنائے استدلال قائم کرتا ہے اور کس طرح اپنے مخاطب تک اپنی بات پہنچاتا ہے. اصل علم یہی ہے، اس کی تعلیم دینی چاہیے. لیکن آپ ایک دنیا میں جیتے ہیں، اور جب ایک دنیا میں جیتے ہیں تو اس میں علم کی جو روایت قائم ہوتی ہے اس سے بھی دین کے علماء کو واقف ہونا چاہیے، ورنہ وہ قرآن مجید کے فطری استدلال کی وضاحت بھی صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ کا مخاطب اپنے استدلال کی بھول بھلیاں میں الجھا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ فلسفے کی، منطق کی اور اسی طرح سے دوسرے علوم کی بحثیں بھی علماء کے علم میں ہو، یعنی جو متعلق علوم ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر چیز متعلق علوم ہے. تو فلسفے کا ایک بڑا حصہ، اسی طرح سے معقولات میں جو چیزیں زیر بحث آتی ہیں ان کا ایک بڑا حصہ ہمارے دین کے مباحث سے متعلق ہے. یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہم جن چیزوں کو مانتے اور ان کو پیش کرتے ہیں انہی چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے انسانی عقل نے بھی سرگردانی کی ہے، اور ہمارے ہاں ہمارے بڑے علماء نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو متکلمین ہوں، فلاسفہ ہوں یا دوسرے دانشور ہوں، ان کی چیزوں کو بھی پڑھا جانا چاہیے، پڑھانا چاہیے، ان کی حقیقت واضح کرنی چاہیے. انہوں نے کس کس پہلو سے بعض چیزوں پر استدلال کیا اس کی تعلیم بھی دینی چاہیے. تو یہ ضرورت تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہے، لیکن بنائے استدلال کیا ہوگا وہ قرآن مجید کا استدلال ہے. ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں. محمد بلال صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے گا. انمیوٹ کیا ہے آپ کو بلال صاحب. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام.
غامدی صاحب، میرا سوال عورت کی خامن سے علیحدگی اور کا مطالبہ کرنا یا خلا لینے سے ریلیٹڈ ہے۔ قرآن پاک سے سمجھ کے بہت سے علماء کرام اور ایون ہمارا عدلیہ کا جو نظام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی عورت خامن سے خلا لیتی ہے تو اس کو حق میں واپس کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک ایسا کیس ہے کہ جس میں عورت جو ہے اس کا جو خامن ہے وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھ رہا اور اس کو وہ ایٹ دی اینڈ یہی خلا ہی لینا پڑتا ہے، تو کیا اس کیس میں بھی اس کو یہ کرنا پڑے گا، یہ واپس کرنا پڑے گا حق مہر؟ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک اگر ایسا علماء کرام سمجھتے ہیں، قرآن پاک سے یہ سمجھ کے وہ بات کرتے ہیں، تو یہ تو اس کا حق مارنا ہے عورت کا، وہ آلریڈی مظلوم بھی ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا ہم نے غلط سمجھا ہے یا اس کا کچھ اور مطلب ہے؟ تو یہ تھوڑا سیٹسفیکشن کے لیے اس کو ذرا مزید ایکسپلین کر دیں۔ مہر عورت کا حق ہے۔ جب ہم نکاح کرتے ہیں تو ہماری روایت میں صدیوں سے نکاح اس اصول پر ہوتا ہے کہ مرد اخراجات کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ زمانے اور حالات میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس میں لوگ اس معاہدے کو تبدیل کر لیں، عورتیں ذمہ داری اٹھا لیں، مل کر ذمہ داری اٹھا لیں۔ اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے، لیکن بہرحال نکاح ایک معاہدہ ہے، دو لوگ مل کے کرتے ہیں، اس کے کچھ بھی شرائط ہو سکتے ہیں۔ ہماری روایت میں اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مرد ذمہ داری اٹھاتا ہے، اور جب مرد ذمہ داری اٹھاتا ہے، اخراجات اس نے پورے کرنے ہیں، بچوں کے بھی، بیوی کے بھی، تو یہ پھر ایک بڑا سنجیدہ معاہدہ بن جاتا ہے، ایک بڑی ذمہ داری ہے جس کا اقرار مرد کرتا ہے۔ اس سنجیدگی کو انسانی ذہن اور انسانی شعور کا حصہ بنانے کے لیے ایک علامت کے طور پر یا ٹوکن کے طور پر مہر مقرر کیا جاتا ہے، وہ پہلے ہی مرحلے میں دے دیا جاتا ہے۔ وہ اس بات کا سنجیدہ اعلان ہوتا ہے کہ میں نے یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے، یعنی اب میں جب تک زندہ ہوں، جب تک یہ رشتہ قائم ہے، اخراجات پورے کروں گا، میں کما کر لاؤں گا۔ عورت سے کمانے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، وہ اپنے شوق سے کچھ کرنا چاہتی ہے کرے، کمانا چاہتی ہے کمائے، وہ جو کمائے گی وہ بھی اسی کا ہے۔ ہمارے ہاں اس میں مرد کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، لیکن مرد کا مال عورت کے لیے نہ صرف یہ کہ جائز ہے، بلکہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر مال خرچ کرے اور فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرے اور اچھی معاشرت کے جذبے کے ساتھ خرچ کرے۔ تو یہ مہر ہے، اس کے واپس لینے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ یہ بحث اصل میں ایک عملی صورتحال کی وجہ سے پیدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد ہمارے فقہا جس طرح سے اس کو تعمیم میں ڈال دیتے ہیں، قانون میں بالعموم ایسا ہوتا ہے، وہ ڈل گئی ہے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ کسی شخص نے کافی بھاری رقم دے کر مہر کے طور پر کوئی 2-4 لاکھ ڈالر دیے ہیں، ہاتھ پر رکھ دیے ہیں، نکاح کر لیا۔ بیوی صاحبہ نے کوئی 3 دن بعد مطالبہ کر دیا کہ میں تو نہیں رہنا چاہتی، تو ظاہر ہے کہ یہ اگر ایک مقدمہ بن گیا ہے تو عقل کہتی ہے، انصاف یہ کہتا ہے کہ یہ رقم واپس کر دینی چاہیے۔ تو نوعیت کا فرق ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے انصاف کے فیصلے کرنے چاہیے۔ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں، چنانچہ اس کی ایک مثال خود رسالت مآب کے زمانے میں ہے کہ ایک خاتون نے، جس کو اس کے میاں نے ایک پورا باغ دے دیا تھا، یعنی ایک باغ اس کو مہر میں ادا کر دیا تھا، اور کافی بڑا باغ تھا، غیر معمولی نوعیت کا۔ اس نے آ کے کہا کہ میں الگ ہونا چاہتی ہوں، اور زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی شکایت نہیں ہے، بہت بھلا آدمی ہے، میرے ساتھ بڑا اچھا 2-4 روز تک، مہینہ 2 مہینے گزارے ہیں، بڑا اچھا سلوک کیا ہے، مجھے پسند نہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ توجہ دلائی کہ بیوی کو خدا کا خوف کرو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی دیکھ لیں، اس کو بھی دیکھ لیں، مجھے تو اندیشہ ہے کہ اگر میں اس کے ہاں رہی تو یعنی ایسی ابا ہے میرے دل میں، اس کو دیکھ کے پیدا ہوتی ہے کہ میں کسی کفر میں مبتلا ہو جاؤں گی، تو میں الگ ہونا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھی بات ہے، لیکن پھر وہ باغ واپس کرو۔ تو یہ ہے اصل میں وہ بات، ایک موقع کی، محل کی، کس طرح ہوا معاملہ، اس کا ہرگز اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ 10 سال گزارے، 20 سال گزارے،
اس کے بعد طلاق کی نوبت آ گئی تو آپ اب مہر واپس لیں، کوئی حق نہیں ہے مرد کا اس کو واپس لینے کا۔ جی واضح بات، آگے بڑھاتے ہیں۔ عبدالرافع صاحب سوال کیجیے گا۔ عبدالرافع۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کہ اگر ایک بندے کو اگر پتہ ہے کہ بدکاری گناہ ہے، تیسرا بڑا گناہ ہے بدکاری، اس کے دل میں یہ نہیں ہے کہ میں نے کبھی بدکاری کرنی ہے، لیکن وہ کبھی کبھی سیکسول کنٹینٹ دیکھ لیتا ہے، تو کیا یہ گناہ ہے یا اس سے کوئی جنسی کوئی پاکیزگی، بندے کی پاکیزگی پہ اثر پڑتا ہے؟ جی اس واضح کے صاحب۔ گناہ ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ جو آپ نے بدکاری کے بارے میں فرمایا وہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی جو بڑے گناہ ہیں ان میں جیسے قتل ہے، جیسے شرک ہے، اسی طرح زنا بھی ہے، زنا یا اور اس طرح کے جنسی انحرافات۔ تو یہ چیز کہ آدمی نے بد نظری کی ہے، کوئی غلط چیز دیکھی ہے، تو یہ بھی گناہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ ان سے بھی آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ یہ انسان کی طہارت پر، اس کی پاکیزگی پر، اس کے مذہبی رجحان پر، اس کے اللہ کے ساتھ تعلق پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کوئی داغ چھوڑ جاتا ہے ہمارے دل پر، اس لیے ان سے بھی پوری طرح بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کہیں آدمی ملوث ہو جائے تو اس کو توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ حسیب طارق صاحب سوال کیجیے گا۔ حسیب صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، میں نے آپ کا ایک المیزان کورس شروع کیا ہوا ہے، اس کا مقدمہ اول اور مقدمہ دوم میں نے سن لیا ہے، اور تدبر قرآن کے مبادی حدیث اور سنت کے اور دین حق۔ اب میں ریئل دین پر مطلب کہ آپ نے اس میں سے کیا کیا اخذ کیا ہے، اصول سمجھ لیے سر۔ اس میں آپ نے ایک آیت کا حوالہ دیا تھا عربی اسلوب کی ندرت کے اندر، مولانا امین حسین اصلاحی صاحب کا بیان کر رہے تھے آپ کے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کہ اس کا جو اسلوب ہے بڑا مشکل ہے، لیکن قرآن سے اگر ڈھونڈیں گے تو حل مل جائے گا۔ اور ترجمہ آپ نے بھی اور مولانا صاحب نے بھی یہی کیا ہے رحمہ اللہ، کہ جس کی کوئی عنایت بھی کسی پر اس لیے نہیں کہ اسے بدلہ ملے، اور یہ دل کو لگتی بھی ہے۔ تو کیا آپ میں عربی کا ٹیچر بھی ہوں اور اسٹوڈنٹ بھی ہوں ایڈوانس عربی کا، تو کیا ٹیکنیکلی طور پر تھوڑا سا مجھے وضاحت کر سکتے ہیں کہ یہ کیا اس میں اسلوب کیا ہے؟ یہ تو بڑا طالب علمانہ سا پہلو ہے۔ ترجمہ آپ نے سمجھ لیا اور یہ جان لیا کہ تجزا یہاں کس مفہوم میں آیا ہے۔ البتہ اگر آپ عربیت کے پہلو سے اس پر کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان اسالیب کی نظرت کو جانیں سمجھیں، تو اس کے لیے زیادہ وقت چاہیے۔ اس میں آپ حسن صاحب سے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ الگ سے بات ہو جائے گی۔ جی اپنا حسیب صاحب، میں آپ کو ساتھ ابھی رابطہ کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ عدنان امین صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم غامدی صاحب، میرا سوال دو سوال ہیں مختصراً۔ ایک تو زکوٰۃ کے بارے میں، کیا میں آپ کا نقطہ نظر درست سمجھاؤں کہ اگر کوئی حکومت چاہے پاکستان کی ہے یا امریکہ کی ہے، وہ اس شرح سے زیادہ ٹیکس کاٹ لیتی ہے جو شرح زکوٰۃ کی آپ نے الاسلام یا میزان میں لکھ دی ہے، تو پھر ایک فرد پر مزید زکوٰۃ فرض نہیں رہتی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی الحاد کے مقابلے کے بارے میں آپ نے بات کی، یہ بات کہ قرآن ڈوگما پہ بیسڈ نہیں ہے، ریشنل تھاٹ اور امپیریکل تھنکنگ پر بیسڈ ہے، اس کو تو مسلمانوں نے خود گم کر دیا ہے اور اس کتاب کو باقی ادیان کے برابر کر دیا ہے، یہ کہہ کے کہ یہ بھی بس بلائنڈ فیتھ کی بات ہے۔ تو کیا الحاد کے مقابلے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہم خود اس بات پہ قائم ہوں کہ اس کتاب کی بنیاد استدلال ہے اور بلائنڈ فیتھ نہیں ہے ہمارے دین کی؟ شکریہ۔ بات آپ نے بالکل درست فرمائی، لیکن ذرا یہ مقابلے وغیرہ کا لفظ نکال دیجئے اپنے لغت سے۔ ہم دین کی دعوت پیش کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اصلاح کے جذبے سے اور خیر خواہی کے احساس کے ساتھ پیش کرنی چاہیے۔ دین کوئی مناظروں کا موضوع نہیں ہے، نہ اس کو دنگل بنانا چاہیے۔ بہت محبت کے ساتھ لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے۔
اس میں اگر کوئی اچھا مکالمہ ہوتا ہے، لوگ بات کرتے ہیں، کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، اور وہ ماحول بھی سمجھنے سمجھانے کا ہونا چاہیے، اس میں دین کی بات پیش کرنی چاہیے، اس کے وقار کو قائم رکھنا چاہیے۔ یہ لوگوں کو جمع کر کے ایک مناظرے کی مجلس منعقد کر کے بالکل ایک مقابلے کی کیفیت پیدا کر دینا، یہ دین کی روح کے بھی خلاف ہے اور اس کے وقار کے بھی خلاف ہے۔ جہاں تک آپ کی بات کا تعلق ہے، میں وہی بات برسوں سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید لوگوں کے لیے فی الواقع تدبر کا موضوع بننا چاہیے، وہ قرآن کی اس حیثیت کو سمجھیں۔ قرآن مجید میں استدلال کے طریقے، انذار اور دعوت کے اسالیب اس طرح نہیں ہیں جس طرح وہ خیال کرتے ہیں، تو اس کو پڑھیں۔ اس کے لیے خاص طور پر میرے جلیل القدر استاد امام امین احسن اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن دیکھنی چاہیے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید استدلال کیسے کرتا ہے، اس کے استدلال کی بنیادیں کیا ہیں۔ تو یہ بات آپ کی 100% درست ہے، ہم بھی اس کی تلقین کرتے ہیں، آپ بھی لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلاتے رہا کریں۔ زکوٰۃ کے معاملے میں آپ کی بات صحیح ہے، زکوٰۃ حکومت کا حق ہے، یعنی یہ معاشرے کا حق ہے۔ معاشرہ اپنی تنظیم کے لیے حکومت قائم کرتا ہے، حکومت معاشرے کی ضرورتوں کے لیے ہم سے کچھ مطالبہ کرتی ہے، اس مطالبے میں بالعموم زیادتی ہو جاتی ہے، بے انصافی ہو جاتی ہے، اس میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ایک پوری تاریخ ہے دنیا میں۔ جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہاں امریکہ میں لوگوں نے کیوں بغاوت کر دی، تو اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بے پناہ ٹیکس، ہائی ٹیکسز، اور یہ تحریک یہاں چلی کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن۔ تو یہ ساری چیزیں دنیا میں ہوتی رہی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکومت کا، معاشرے کا حق خود مقرر کر دیا ہے، اسی کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اگر حکومت لے گی، معاشرہ وصول کر لے گا تو وہ ادا ہو گئی، اور اگر حکومت نے نہیں لی، معاشرے نے وصول نہیں کیا اپنا حق، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر غریبوں اور مسکینوں تک پہنچا دیں۔ یہ قانون ہے، تو اس لیے میرے نزدیک اس میں کوئی معنی نہیں ہے جب اس نے ٹیکس کے طور پر وہ رقم آپ سے لے لی اور اس سے زیادہ لے لی یا اس کے برابر لے لی، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ جی واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ انجینئر محمد عمر فاروق صاحب۔ پھر میرے ابا نے قومی خزانے سے کرپشن اور رشوت وغیرہ سے قریباً کوئی 70% پر سکے میرا اندازہ ہے اس سے دولت اکٹھی کی ہے۔ تو آج سے 10 سال پہلے انہوں نے مجھے ایز اے گفٹ پراپرٹی بھی دی تھی، تب تو وہ 30-40 لاکھ کی تھی، اب وہ کروڑوں میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے مجھے وراثت میں بھی ان سے جائیداد ملنی ہے، تو کیا یہ میرے لیے جائز ہوگا کہ میں وراثت میں اس قسم کی دولت کو لے لوں؟ اس معاملے میں نے قرآن و حدیث میں ریسرچ تو کی ہے لیکن کوئی ایگزیکٹ رہنمائی نہیں ملی۔ البتہ شیخ ابن عثیمین نے کہا ہے کہ یہ جائز ہے، تو کائنڈلی آپ اس پہ رائے فرما دیں۔ اس سوال کا پہلا حصہ مجھ پر واضح کہہ رہے ہیں نہیں۔ کہ والد صاحب کے بارے میں ان کے ہاں یہ متحقق ہے کہ انہوں نے رشوت سے مال کمایا تھا جو ان کو پھر ترکے میں اور گفٹ کی صورت میں انہوں نے دیا، اب کیا کرنا ہے اس کا؟ یہ مال اب آپ کو مل گیا ہے، یہ دیکھیے کہ اس میں جن لوگوں کا کوئی حق تلف ہوا ہے کیا آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، تو ہمت اور حوصلہ کر کے ادا کر دیجئے۔ لیکن اگر متعین نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، تو پھر سمجھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اب تصرف میں آ گیا، اس کو نیکی اور خیر کے کاموں میں استعمال کریں، اس سے اپنے لیے بھی اچھے مواقع پیدا کریں، اور یہ سمجھیں کہ اس سے جو کچھ نفع ہوگا اس میں عام حالات سے بھی زیادہ معاشرے کا حق ہے، اور وہ فراخ دلی کے ساتھ ادا کرتے رہیے، اور اللہ سے ہمیشہ مدد مانگتے رہیے کہ اس میں اگر کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو وہ معاف فرما دے۔ اسید خان صاحب سوال کیجیے گا۔ اسید صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فاندی صاحب، پہلی بار بات ہو رہی ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے۔ جی میرا سوال میرا انڈیا سے تعلق ہے، تو میرا سوال جو کل ایک مناظرہ ہوا ہے جاوید اختر صاحب اور ایک ندوی عالم دین کا، اسی کے تعلق سے ایک سوال تھا کہ اس میں جاوید اختر صاحب نے بار بار مسئلہ خیر و شر کو چھیڑا ہے کہ غزہ کے اندر معصوم بچے مر رہے ہیں، اگر خدا تعالیٰ موجود ہے تو وہ یہ سب کیوں برداشت کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، مطلب مسئلہ شر کو بار بار انہوں نے بنیاد بنایا ہے۔ تو میں نے وہ پوری ڈیبیٹ سنی، تو وہ ندوی عالم دین کے جو جوابات تھے وہ مجھے زیادہ متاثر نہیں کر سکے یا تسلی بخش نہیں ہوئے۔ آپ اس مسئلے کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں اور آپ کیا جو ہے مطلب اس کی کیا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں؟
میرا ایک مضمون ہے الہات کا مقدمہ، وہ میری کتاب مقامات کا حصہ ہے، وہ آپ حاصل کر کے پڑھ لیں۔ جہاں تک مجھے اندازہ ہے وہ ہمارے ہاں شائع ہو چکا ہے، اس میں میں نے اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو بھی کی ہے۔ مختصر جواب یہ ہے کہ یہ دنیا عدالت کے اصول پر قائم نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے بتا دیا ہے کہ یہ ابتلاء کے اصول پر قائم ہوئی ہے۔ ابتلاء کے لیے دو چیزیں ناگزیر ہیں، لازم ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کے ارادہ و اختیار میں اس طرح کی کوئی مداخلت نہ کی جائے کہ ادھر وہ ظلم کرے تو اس کا ہاتھ اللہ تعالیٰ پکڑ لیں، وہ گناہ کرے تو اس کی گردن ناپ لیں۔ یہ اگر کیا جائے گا تو پھر ابتلاء قائم ہی نہیں رہ سکتی، یعنی جس امتحان جس ابتلاء کی اسکیم کے ساتھ یہ دنیا بنی ہے وہ لمحے بھر میں معطل ہو جائے گی۔ اور دوسرے یہ کہ اس دنیا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آتا ہے اس میں بھی انسان کے باطن کی تمہیز پیش نظر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکیزگی کے بغیر کوئی شخص میرے فردوس یا میری جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تزکیہ ہو اور بندہ بھی اپنا تزکیہ کرے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو یہ اللہ کی اسکیم ہے، اس اسکیم کو سمجھنا اور سمجھانا چاہیے، یہ کوئی لڑنے کی چیز نہیں ہے۔ جی واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ ثاقب خان صاحب سوال کیجیے گا۔ ثاقب صاحب السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پوچھے جانے والے سوال سے ریلیٹڈ ہے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو سوال ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ عہد رسالت کے زمانے کے لوگوں کے لیے ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اور رسالت ہے وہ تو قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک جو لوگ آپ پر ایمان لائیں گے ان کے بارے میں بھی عقل عام یہ کہتی ہے کہ یہ سوال ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے۔ تو اس کی یعنی جو تحدید عہد رسالت کے زمانے تک کی گئی ہے، اس کی بنائے استدلال قرآن و سنت میں کیا ہے، اس کو ذرا واضح فرما دیں، شکریہ۔ وہ روایت آپ پڑھیے ذرا، معلوم ہو جائے گا کہ بنائے استدلال کیا ہے۔ اس میں کیا شبہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کے لیے بھی اللہ کے سامنے جواب دیں ہیں اور اپنے عمل کے لیے بھی۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا مانا، اس میں اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے فرشتوں کو ماننا ہے، اس کے پیغمبروں کو ماننا ہے۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے جن تک اللہ کے پیغمبر کی آخری پیغمبر کی دعوت پہنچ گئی ہے، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ رسالت مآب کی دعوت کو تم نے کیا حیثیت دی ہے۔ ان سب سوالوں کا جواب مجھے بھی دینا ہے، آپ کو بھی دینا ہے۔ وہاں خاص طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تصویر سامنے آ جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تو وہ جواب میں یہ بتائیں گے کہ یہاں کچھ ان کے بارے میں جو باتیں ہو رہی تھیں اور جو صورتحال ہوئی جب وہ ہمارے درمیان میں تھے، تو میں نے بھی اس وقت لوگوں کے جو کہا جس طریقے سے کہا کہہ دیا۔ وہ سارا واقعہ آپ پڑھیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ معاملہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے حضور کو دیکھا، جن کے اندر آپ کی بعثت ہوئی، ان کو اس صورتحال سے سابقہ پیش آئے گا۔ روایتوں میں ایسے ہی بیان ہوا ہے۔ جی آگے محمد شہریار صاحب سوال کیجیے گا۔ شہریار صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی غامدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ سورہ ملک کی آیت 5 اور 6 کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ستارے جو ہیں ہمارے آسمان میں جو ہمیں نظر آتے ہیں، ان کو شیطانوں کے لیے سنگساری بنا دیا ہے، اور بعض باقی مقامات سے جیسے سورہ صافات وغیرہ کی آیت 8 اور 10 سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ہمیں شوٹنگ سٹارز نظر آتے ہیں یہ غالباً اسی کا کوئی اظہار ہے۔ تو کیا جو ہے یہ شوٹنگ سٹارز جو ہے وہ ستاروں سے براہ راست ٹوٹتے ہوئے بتائے گئے ہیں قرآن مجید میں؟ کیونکہ ایسٹرونومی میں تو یہ بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، یہ واضح فرماتے ہیں، جزاک اللہ۔ نہیں، قرآن مجید میں اس طرح کی کوئی سائنس نہیں بیان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہم اسی طرح سے جو تم شہاب ثاقب لپکتے ہوئے دیکھتے ہو، یہ ہمارے قانون کے مطابق لپک رہے ہیں، لیکن ان سے شیطانوں کو بھگانے کا کام بھی لیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ایک ظاہر ہے،
وہ سائنس کے مطالعے کا موضوع ہے. اس میں بعض باطنی چیزیں بھی ہیں. اس میں سے ایک باطنی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے جو ہمارے لیے غیر مرئی ہے، ویزیبل نہیں ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ ہم یہ کام بھی ان سے لیتے ہیں. تو کوئی سائنس بیان کرنا پیش نظر ہی نہیں. جی آگے بڑھاتے ہیں. ولید میر صاحب سوال کیجیے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال طلاق کے حوالے سے ہے کہ اگر تو کسی چیز کے اوپر کنٹینجنٹ کر کے طلاق کے الفاظ ادا کیے جائیں، مثال کے طور پہ اگر اس طرح کہا جائے کہ اگر تم نے 3 گھنٹے میں یہ کام نہیں کیا تو میری طرف سے تمہیں طلاق ہے. نمبر 1 یہ، اور دوسرا یہ کہ اس موقع کے اوپر 2 گواہ موجود، ان کا لحاظ نہ رکھا جائے کہ 2 گواہ موجود ہیں یا نہیں ہیں، لیکن بعد میں یہ چیز، یہ بات سب کے علم میں آ جائے، رشتہ داروں کے اور سوسائٹی کے، کہ ان 2 میاں بیوی کے درمیان یہ معاملہ ہو گیا ہے، تو کیا اس صورت میں اور 3 مہینے بھی گزر جائیں اس چیز کو، تو کیا اس صورت میں آپ کے نزدیک کیا یہ طلاق واقع ہو گئی ہے، ویلڈ ہے، انویلڈ ہے یا ارریگولر ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ تھینک یو. میرے سامنے معاملہ آئے گا سب سے پہلے میں اس شخص سے پوچھوں گا کیا کیا ہے تم نے. جو وہ بیان دے گا اس کے لحاظ سے فیصلہ کروں گا. یہ میں کون ہوتا ہوں یا رشتہ دار کیا حیثیت رکھتے ہیں وہ باہر بیٹھ کے یہ فیصلے کریں. جس نے یہ اقدام کیا ہے اس سے پوچھا جائے گا. جی محمد علی سمرو صاحب سوال کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غام صاحب، آپ کو شاید یہ لگے کہ میں اپنا سوال دہرا رہا ہوں، مگر مجھے صرف یہ ایک آنسر تھا جو مجھے واضح نہیں ہوا تھا، اس کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. میں اس مثال سے مطلب ایک قاعدہ کلیہ میں اس کو ڈھالنا نہیں چاہ رہا، لیکن میں صرف اس مثال سے ہمارے دین کا مواخذے کا قانون کو سمجھنا چاہ رہا تھا. میں نے پچھلی دفعہ جو مثال دی تھی کہ ایک شخص ہے جو 5 سال باہر جا کے کمانے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے سامنے 2 آپشنز ہیں ملک کے. دونوں ممالک میں اس کی ضروریات یا فوائد کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں، ایک دم برابر ہیں. البتہ ایک ملک میں کبھی کبھار نادانستہ ساون حرام چیز کھانے کے واقعات پیش آ سکتے ہیں غلطی سے، دوسرے ملک میں اس کا امکان نہیں ہے. تو کیا بغیر کسی اضافی وجہ کے، مثلا سستی میں ہی یا بس ایسے ہی ایک شخص اگر اس ملک کا انتخاب کرتا ہے جس میں ساون حقوق اللہ کی نوعیت کی اس طرح کی غلطی کا امکان ہو ساون، تو کیا مجھے پتا ہے کہ اس ساون غلطی پر تو اسے گناہ نہیں ملے گا، لیکن کیا اس انتخاب پر اس کے کسی درجے کا مواخذہ ہوگا اللہ کے ہاں، سوال دہی ہوگی، یا یہ چیز نیگلیجنس میں کاؤنٹ ہوگی؟ مطلب اس کو آپ بتا دیں گے. اور دوسری طرف مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اگر وہ سیفر آپشن کو چوز کرے گا تو وہ اس کے لیے باعث اجر بھی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذہ کسی غلطی کے ہو جانے پر ہوتا ہے، یہ بات واضح کر دی گئی ہے. وہ اس طرح کی چیزوں پر نہیں ہوتا. البتہ آپ نے اگر انتخاب میں اپنے دین کو ملحوظ رکھا ہے یا دینی مقصد کو سامنے رکھ کر 2 چیزوں میں انتخاب کیا ہے تو اللہ آپ کو اجر دے گا، وہ نیکی ہے. تو نیکی کے بہت سے کام ہیں جس کے برعکس کو لازماً برائی نہیں بنانا چاہیے. جی واضح. آگے فیصل مہیسر صاحب سوال کیجیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر انسان کی کامیابی اور ناکامی اور جو کچھ بھی وہ ہے اس کی نیت اور کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ کی توفیق اور بے شمار ایسے عوامل پر منحصر ہے جن پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، تو کیا کسی انسان کو مکمل کریڈٹ یا مکمل بلیم دینا فکری اور اخلاقی طور پر درست ہے؟ مثال کے طور پر غامدی صاحب کی شخصیت اور کام سے مجھے بہت محبت ہے اور بھرپور احترام ہے، لیکن تمام تر عوامل کا لحاظ کرنے کے بعد میں غامدی صاحب کو حتمی طور پر کسی ایسے انسان سے بہتر یا برتر نہیں سمجھ پاتا جس کی شخصیت اور کام سے میں بالکل بھی متاثر نہیں ہوں. کیا میری یہ سوچ درست ہے؟ رہنمائی فرما دیں. شکریہ. یہ آپ کا حق ہے، اس کو آپ خام خواہ دوسروں کے سامنے کیوں پیش کرتے ہیں؟ آپ جو رائے چاہتے ہیں قائم کریں، جس کے بارے میں چاہتے ہیں قائم کریں. البتہ یہ ہے کہ کسی کی کوئی برائی کرتے وقت یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ ایک گناہ کا کام ہے. کسی کی غیبت نہیں کریں، کسی پر بہتان نہیں لگائیں، ظن و تخمین کی بنیاد پر کسی کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ چیزیں ملحوظ رکھنے کی ہیں، وہ سب سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں. یہ آراء قائم کرنا، کسی کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، کسی سے آپ محبت کرتے ہیں،
کسی کو آپ کوئی بڑی شخصیت سمجھتے ہیں، یہ چیزیں کو اللہ کے ہاں مواخذے کی چیزیں نہیں ہیں. آپ کو آزادی ہے، آپ جس طرح چاہے رائے قائم کریں. جی واضح ہے. عبد الرحمن ظفر صاحب سوال کیجیے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. غامدی صاحب، یہ ٹیکس اور زکوٰۃ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، اس متعلق میں ایک عالم دین کا سن رہا تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ صرف وصفوں میں سے ایک وصف کے ملنے سے آپ اس کو زکوٰۃ نہیں کہہ سکتے کہ صرف حکومت لیتی ہے تو اس لیے زکوٰۃ بھی چونکہ حکومت لیتی تھی تو ٹیکس بھی حکومت لے رہی ہے تو اس لیے یہ بھی زکوٰۃ ہی ہے. باقی وصف بھی ملنے چاہیے، جیسے کہ ان مصرف پہ خرچ بھی کرتی ہے حکومت جب اس کو خود زکوٰۃ نہیں کہہ رہی تو ہم کیسے اس کو زکوٰۃ کے طور پہ دے سکتے ہیں؟ اس کے لیے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ حکومت کو آپ کا مال بالجبر لینے کا حق ہے. جب حق نہیں ہے تو پھر آپ زکوٰۃ کو اس پہ منحا کر سکتے ہیں. اگر حکومت کے لیے زائد حق ثابت ہوتا تو پھر ان کی بات ٹھیک تھی. جی عبد الرحمن ظفر صاحب، کوئی ہے اس پہ مزید سوال؟ پوچھا تھا کہ 23 اعتراضات اب ختم ہو گئی وہ سیریز، اس کے بعد آپ نے کہا تھا الہاد سیریز شروع کریں گے، تو وہ کب تک متوقع ہو سکتا؟ دعا کیجئے، انشاءاللہ جلد شروع کریں. بہت شکریہ جی. آخری سوال لے لیتے ہیں ہم. فیصل وحید صاحب سوال کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سوال میرا یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے زمانہ جاہلیت میں اگر اس کسی عورت کے ساتھ اس کو غلط تعلقات بن جائیں اور پھر کچھ عرصہ بعد صدقے دل سے توبہ بھی کر لے، لیکن پھر کچھ عرصہ بعد حالات اس طرح کے بن جائیں کہ اس کی بیٹی سے اس کا نکاح کرنا پڑ جائے، تو سر پوچھنا یہ تھا کہ کیا یہ نکاح جائز ہوگا یا حرام ہوگا؟ قرآن پاک میں نے یہ دیکھا ہے، ایسی کوئی بات وہاں پہ نظر نہیں آئی، لیکن جو حنفی حضرات ہیں وہ اس کو نساء کی آیت نمبر 23 کا حوالہ دیتے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کی ان بیٹیوں سے نکاح نہیں کر سکتے جو سابقہ شوہروں سے ہیں. تو سر اس میں میرے رحمہ فرما دیں، یہ نکاح بہت ضروری ہے میرے لیے اور توبہ بھی ہو چکی ہوئی ہے. آپ نے ہی کسی ویڈیو میں کہا تھا اگر نکاح کے بغیر مر گئے تو یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہوگی، اس کے لیے کوئی راستہ نکال دیں، مہربانی ہوگی. شکریہ. یہ ویسے میں نے کب کہا تھا؟ یہ تو کوئی نئی فتویٰ میری طرف منسوب کر دیا گیا ہے. کوئی حرام کسی حلال پر اثر انداز نہیں ہوتا. غلطی کی ہے، اللہ سے معافی مانگیے، توبہ کیجیے. نکاح نکاح ہے. ہمارے لیے نکاح ایک قانون کے طور پر جو شرائط رکھتا ہے وہ پوری ہونی چاہیے. یعنی آدمی پاکیزہ ہے، عفیف ہے، اور اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو اس اللہ سے معافی مانگ کے اپنے آپ کو پاک کر لے. نکاح کے شرائط میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ محسنین غیر مصافحین ہونا چاہیے. بس اتنی بات کافی ہے. جی واضح. بہت شکریہ جی. خاتمہ کرتا